الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ سیرت فہمی، اس کی اہمیت اور ضرورت، اس عنوان پر 5ویں نشست پچھلے ہفتے سے الحمدللہ شروع ہوئی۔ آج کا عنوان جو ہے سیرت فہمی، سیرت کا تعارف اور سیرت کے اوپر جو اہم کتابیں ہیں ان کے بارے میں ایک جھلک انشاءاللہ پیش کی جائے گی۔ گزشتہ ہفتہ تمہیدی محاضرے میں جو بات کہی گئی اور سمجھانے کی کوشش کی گئی قرآن مجید کی آیت کی روشنی میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبتوں کے تقاضوں کے سلسلے میں صاف طور پر ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اللہ سے اگر تم محبت کرتے ہو، رکھتے ہو، یا اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو پھر نبی کی اتباع کرو، اللہ کی محبت کو پا جاؤ گے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اتنا کیوں کہ اپنی جان، اپنی مال، اپنی آل و اولاد، تو اس سلسلے میں بات رکھی گئی سامنے کہ انسانی جو زندگی ہے وہ انسانی زندگی اللہ کی فرما برداری کے اوپر بنائی گئی ہے، ڈیپینڈ رکھی گئی ہے۔ اس انسانی زندگی کو اللہ کی فرما برداری پر چلنے کے واسطے نبیوں کے طور طریقے کو اپنانے کی دعوت دی گئی اور اس کو لازم قرار دیا گیا۔ اور پھر آخر میں رحمت للعالمین تا قیامت آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر کے ان کی زندگی کو عملی طور پر پیش کر کے ہر حال میں، ہر ماحول میں انسانی زندگی اللہ کی فرما بردار کیسے رہے، یہ سلیقہ اور طریقہ سکھایا گیا۔ روح صحیح اور سچی رہے، جسم صالح کردار ادا کرے، زبان اچھی بات کرے، اچھا کردار ادا کرے، انسان معاشرے کا ایک مفید شہری بن کر کے معاشرے کو ترقی دے اور ایک ایک فرد کر کے معاشرہ بنے اور معاشرہ ملکوں میں تبدیل ہو اور پوری انسانیت مل کر کے مفید زندگی گزارے۔ یہ تمام کی تمام چیزیں نبی کی زندگی سے نمونے کے طور پر دی گئی اور اسلام کا پورا معاشرہ، پورا نظام، پوری شریعت نبی کی سیرت اور سنت اور نبی کے اقوال اور نبی کی باتوں میں منحصر ہے، مشتمل ہے۔ اس کے بغیر شریعت اور اسلام کے نظام کو نہ سمجھا جا سکتا ہے، نہ اس پر پوری طرح سے عمل کیا جا سکتا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں جگہ جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو مخاطب کرتے ہوئے اور ان کی اہمیت کو بتاتے ہوئے، ان کے طریقے کو بتاتے ہوئے اپنی اطاعت کے ساتھ ساتھ نبی کی اطاعت کو لازم قرار دیا۔ تو اسی سے یہ اصول نکلتا ہے کہ اسلام کے جو بنیادی ماخذ ہیں، جو بنیادی ریسورسز ہیں، وہ ایک تو اللہ کی اتاری ہوئی وہ آیات جن کو قرآن مجید کی شکل میں ہم پڑھتے ہیں اور قرآن مجید ہمارے سامنے موجود ہے۔ دوسری وہ زندگی جس میں قرآن مجید تشریح کے طور پر موجود ہے، یعنی نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ آگے کے محاضرات میں انشاءاللہ یہ قرآن میں کہاں کہاں پر نبی کی زندگی کو کس انداز سے مخاطب کیا گیا، ایک سیشن باقاعدہ اس عنوان کا ہے، وہاں پر یہ بات اور پیش کی جائے گی۔ آج کا جو عنوان ہے کہ سیرت فہمی کس انداز سے کی جائے اور سیرت فہمی کے تقاضے کیا ہیں اور اس پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں وہ کیا کیا ہیں، ان سے ہم کیسے استفادہ کر سکتے ہیں۔ یہ عنوان بھی اپنے موضوع کے اعتبار سے پچھلے مرحلے میں بھی ایک مرتبہ آ چکا تھا، اس مرحلے میں اس کو دہرانا اس واسطے بھی ضروری ہے کہ جب تک اس عنوان کو، اس بات کو ہم نہیں جانیں گے تو آگے چل کر کے اس سے ہم استفادہ نہیں کر سکتے، پوری طرح فائدہ حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ بات بھی پچھلے ہفتے سامنے آئی تھی کہ محبتوں کے تقاضے اور عشق کے تقاضوں میں جو سب سے لازمی چیز ہے وہ یہ ہے کہ جس سے محبت کی جائے، جس کو کاپی کیا جائے، جس کی نقل اتاری جائے، اس کے بارے میں جاننا جاتا ہے پہلے۔ بغیر جانکاری کے کسی بھی تقاضے کو پورا نہیں کیا جا سکتا۔ اور جانکاریاں دو طرح کی ہوا کرتی ہیں، ایک تو وہ جانکاری ہے کہ انسان براہ راست پڑھ کر کے، براہ راست سمجھ کر کے وہ جانکاری حاصل کرے، اور یہی جانکاری اقرا کے سبق سے نکلتی ہے کہ ہر انسان کو، اور پھر بعد میں جس کو اللہ نے ایمان کی دولت سے نوازا ہے، خاص طور پر امت مسلمہ کو اللہ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ پر اپیل کیا ہے اور بعض جگہ کو حکم بھی دیا ہے، مثبت طریقے پر بھی، ترغیبی طریقے پر بھی، ترہیبی طریقے پر بھی، کہ مسلمان کو جانکار رہنا چاہیے۔
اس کو سوچنا چاہیے، اس کو غور کرنا چاہیے، اس کو علم حاصل کرنا چاہیے، تاکہ اسی کے ذریعے سے وہ اللہ کے احکامات کی پابندی صحیح طریقے پر کر سکتا ہے۔ کہیں پر انسان کے اندر جھانکنے کے لیے کہا گیا، کہیں آفاق و انفس میں جھانکنے کے لیے کہا گیا، کہیں جو ہے معاشرے کے نظام کو پیش کیا گیا، کہیں وراثت کے نظام کو پیش کیا گیا، کہیں لین دین کے نظام کو پیش کیا گیا۔ یہ تمام کے تمام جو سسٹمز اور نظام حیات جو بھی قرآن مجید میں پیش ہوئے ہیں، سب دنیا سے متعلق ہے، کیونکہ ایک انسان کی زندگی دنیا سے گزرتی ہے، اور دنیا سے گزرنے کے بعد روح ایک ماہیت میں تبدیل ہوتی ہے، تو پھر آخرت، تو نتیجہ آخرت ہے، اور دنیا اس کی گزرگاہ اور امتحان گاہ ہے، اور اس کے اندر پورا سسٹم قرآن میں دے کر کے اپیل کیا گیا ہے کہ اس سسٹم کو صحیح طریقے پر اس وقت فالو کر سکتا ہے ایک بندہ جب وہ جانکار رہے گا، علم والا رہے گا۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ براہ راست وہ علم حاصل کرے، براہ راست اس سے وہ استفادہ کرے۔ جب تک اس کا اہل نہیں ہوتا تو اللہ نے اسے بھی محروم نہیں کیا ہے، اور اسے بھی نہیں چھوڑ دیا ہے کہ وہ اس کا اہل نہیں ہے تو اسے چھوڑ دیا جائے۔ جب تک اس کا اہل نہیں ہوتا تو کہہ دیا گیا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ جن لوگوں کو معلومات ہے ان سے رابطہ کر لو، ان کی بات کو سمجھ لو۔ اب اہل ذکر کون ہے، اہل علم کون ہے، ان کی بھی صفات قرآن میں اور حدیث میں بیان کر دی گئی۔ تو عشق کے تقاضے اور بندگی کے تقاضے اور کسی کو فالو کرنے کے تقاضوں کے اندر سب سے اہم چیز ہے کہ اسے جانا جائے، اور جاننے کے دو طریقے ہوتے ہیں، ایک براہ راست ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے کہ بالواسطہ کسی کے ذریعے سے۔ اور جب ہم اس بات کو سمجھ چکے ہیں، اور خاص طور پر موجودہ حالات میں جس انداز سے شان رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں گستاخیوں کا سلسلہ اور اس کو مضمون طریقے پر کیش کرانے کا سلسلہ، پولیٹیکل بیک گراؤنڈ سے ایک خاص پس منظر کے تحت اسے استعمال کرنے کا جب طریقہ چل پڑا ہے، تو ہماری سب سے اولین ذمہ داری تو یہ بنتی ہے کہ ہم وہ معاشرہ بن جائیں جس معاشرے میں نبی کی زندگی ہمیں لوگوں کو نظر آنے لگے۔ ہم معاشرہ اگر بن گئے تو اسی سے معاشرہ بنتا ہے، جانے بغیر اور عمل میں سیرت اور سنت کو لائے بغیر اگر ہم نے کوئی دعویٰ کیا تو وہ دعویٰ غلط ہوگا۔ اور یہی ہو رہا ہے کہ سیرت اور سنت کو ہم نے اپنی زندگی سے پس پشت ڈال دیا، بلکہ کہا جائے تو عملی طور پر در پردہ کہیں کہیں ہم مذاق اڑاتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور جب یہ معاملہ آتا ہے تو غصے میں بھڑک کر کے جب ہم آگے جاتے ہیں تو پھر اللہ کی نصرت اور مدد بھی نہیں آتی۔ اللہ کی نصرت اور مدد اس وقت آئے گی اور آتی ہے کہ جب ان تقاضوں پر ہم خود عمل کریں۔ تو یہ سلسلہ اسی وجہ سے چلایا جا رہا ہے کہ ہم اس بات کو پہلے سمجھیں، اور سمجھنے کے ساتھ ساتھ ہم ان لوگوں میں شامل ہونے کی کوشش کریں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل علم کہا ہے۔ اور جب اہل علم کی راہ پہ ہم چل جائیں گے تو اتنی فضیلتیں اہل علم کی ہیں جن کے بارے میں بے شمار حدیثیں ہیں کہ پرندے اور مچھلیاں تک دعائیں کرنے لگتی ہیں، اور جب ان راہوں پہ چل کر کے دنیا میں کی دقتیں برداشت کر کے ان راہوں میں کچھ حاصل کر کے علم دوسروں تک پہنچانے لگتے، چاہے وہ اپنے بچے اور بچی تک ہی کیوں نہ پہنچائے، اپنی بیوی اپنے بھائی تک ہی کیوں نہ پہنچائے، اگر ہم اہل علم میں شامل ہو جاتے ہیں تو وہ فضیلت بھی حاصل کر سکتے ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے العلماء کہا ہے۔ اور جب العلماء کی فہرست میں شامل ہو جائیں گے تو نبیوں کی وراثت والے ہو جائیں گے۔ یہی تو چاہیے، اور یہی نتیجہ سب کو محبوب ہوتا ہے۔ یہ زندگی جس انداز کی گزر رہی ہے، کب کس انداز کی پلٹا کھائے کوئی نہیں جانتا۔ تو سیرت فہمی اور اس کا تعارف، اور اس عنوان پر جو آج کا عنوان ہے، اس عنوان میں سب سے اہم چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں کس طرح سے فائدہ حاصل ہو سکتا ہے۔ اس عنوان پر جانے سے پہلے ایک بات جو بار بار دہرائی جاتی ہے سمجھنے کے واسطے یہ کہ اسلامی شریعت کے جو اولین مراجع ہیں، جو ریسورس ہیں، ایک تو ہے قرآن مجید ہدی للناس، ساری انسانیت کی ہدایت۔ اس کے اندر جو الفاظ بیان ہوئے، جس انداز سے گفتگو کی گئی، اس کو عملی طور پر مکمل نمونے کے طور پر کہیں دیکھا جا سکتا ہے تو وہ وحی یوحی یعنی نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نجم میں ارشاد فرما دیا کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، وہ اپنے خواہشات نفس سے باتیں نہیں کیا کرتے، وہ تو اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی وحی ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی ہدایت ہوتی ہے جس کے تحت وہ گفتگو کرتے ہیں۔ اور مزید قرآن کی آیتیں اس سلسلے میں اور بھی ہمارے سامنے بے شمار موجود ہیں، جس میں بہت ہی اہم آیت جو بار بار پیش کی جاتی ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان
کانا کہہ دیا گیا. اللہ اور آخرت پر جس کا یقین ہوتا ہے اس کے لیے نمونہ ہے. جس کو یقین نہیں ہو تو کچھ بھی نکال سکتا ہے. تو یہی سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے اپنے آپ کو جانچنے کی بھی اور ان لوگوں کو بھی جانچنے کی جو یہ کہا کرتے ہیں غلط فہمیوں میں یا کسی کم علمی کی بنیاد پر کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے کسی اور علم کی اور کسی اور چیز کی ضرورت نہیں، یا در پردہ خدا نخواستہ وہ حدیث کا انکار کرتے ہیں. تو سمجھ جانا چاہیے کہ اللہ اور آخرت پر ایمان ان کا کمزور ہے. تو نمونہ ہے جب نبی کی زندگی میں، تو پھر ہمیں قرآن کو پوری طرح سے سمجھنا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمیں جانچنا پڑے گا، جاننا پڑے گا اور اس پر عمل کرنا پڑے گا. جب سیرت کا لفظ آتا ہے، اب آئیے اس چیز کو اور سمجھتے ہوئے چلیں. جب سیرت کا لفظ آتا ہے تو ہمارے سامنے اس فہرست میں 3 الفاظ آتے ہیں. پہلا لفظ حدیث کا، دوسرا لفظ سنت کا اور تیسرا لفظ سیرت کا. یہ تینوں الفاظ اپنے لٹریری میننگ کے اعتبار سے یعنی اپنے معنوی مفہوم کے اعتبار سے سید الرسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی زندگی سے جڑا ہوا ہے. روٹ ورڈ کے اعتبار سے تو ہر شخص کی زندگی میں جو بات وہ کہتا ہے اس کو حدیث کہتے ہیں، جو کام وہ کرتا ہے اس کو سنت، اس کا طریقہ کہتے ہیں، سنت کا مطلب طریقہ، اور جو زندگی گزارتا ہے اس کو سیرت کہتے ہیں. تو لٹریری مفہوم جو نکلتا ہے وہ صرف نبی کی زندگی کے لیے نکلتا ہے، اور اس کی وضاحت جو اصولیین یعنی اس کے جو ٹیکنیکل ایکسپرٹس ہیں، محدثین کہا جائے، فقہا کہا جائے، ائمہ کہا جائے، صحابہ کرام کہا جائے، تابعین کہا جائے، ان لوگوں نے جو وضاحت کی ہے اس میں حدیث کی وضاحت اس طور سے کی ہے کہ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حدیث یوں تو عربی زبان میں بات کرنے کو کہتے ہیں. کوئی بھی شخص بات کرے، کلام کرے، گفتگو کرے، اس کی بات کو حدیث کہتے ہیں. لیکن اس کے اندر اور وسعت بھی پائی جاتی ہے. خبر، کوئی واقعہ، اس سے جڑا ہوا کوئی قول، یہ تمام کا تمام اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. لیکن اب ٹیکنیکلی طور پر، لٹریری طور پر، فنی طور پر حدیث صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل، قول اور عمل کو کہتے ہیں. تقریر کو حدیث کہتے ہیں. یعنی آپ نے ایک بات ارشاد فرمائی، حدیث ہو گئی. آپ نے ایک عمل کیا اور لوگوں نے قبول کیا، حدیث میں شامل ہو گیا. آپ کے سامنے ایک عمل کیا گیا، یہ بہت بہت نکتے کی بات ہے کہ آپ موجود تھے، آپ کے سامنے عمل کیا گیا اور آپ نے اسے منع نہیں فرمایا اور لوگوں نے اس عمل کو جاری کیا، تو وہ بھی حدیث بن جاتا ہے. حدیث جب ہوتی ہے تو حدیث میں ایک لفظ اور استعمال ہوتا ہے، حدیث قدسی. حدیث قدسی وہ حدیث جس میں زبان اور الفاظ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوں اور کلام اللہ کی طرف منسوب ہو. یہ ذرا سا حدیث اور حدیث قدسی میں فرق ہے. دوسری چیز سنت کی تعریف، کہ سنت کہتے کس کو ہے. سنت کی تعریف میں فقہ کی اصطلاح میں اور ٹیکنیکل ایکسپرٹس کی اصطلاح میں جو بات کہی گئی ہے وہ اس میں تھوڑا سا فرق ہے. فقہ کی اصطلاح میں سنت کا اطلاق اس حکم پر ہوتا ہے جو فرض کے مقابلے. یہ سیدھی سادی ایک تعریف ہے. یعنی فرض کے بارے میں ہم لوگ جانتے ہیں کہ obligation جو چیزیں ہیں، نماز فرض ہے، زکوٰۃ دینا فرض ہے، روزہ فرض ہے. فرض کے مقابلے میں دین کا جو عمل ہم انجام دیتے ہیں اور دین کا جو عمل فرض کے مقابلے میں بولا جاتا ہے اس کو سنت کہتے ہیں. فقہاء کرام کے یہاں یہ تعریف پائی جاتی ہے. اصولین یعنی جو ٹیکنیکل ایکسپرٹس ہیں ان کے نزدیک سنت کا اطلاق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صادر شدہ یعنی آپ کے کہے ہوئے اقوال و افعال پر ہوتا ہے جو شریعت کا پہلو رکھتے ہیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں بعض کام وہ بھی انجام دیے ہیں یا بعض ہدایات وہ بھی دی ہیں جن کا شریعت سے اتنا رابطہ نہیں ہے. جیسے ایک مثال آتی ہے کہ اہل عرب اپنے علاقے کی صورتحال کے مطابق کھجوروں میں کراسنگ کیا کرتے تھے. کھجوروں میں کراسنگ کرنے کے نتیجے میں کھجور کی فصل اچھی ہوتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ منع کیا، فصل ڈاؤن ہو گئی. تو اگلی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انتم اعلم بامور دنیاکم، یہ جو معاملات ہے اس کے بارے میں تم زیادہ جانکار ہو، کہہ کر کے آپ نے اجازت دے دی، چھوڑ دیا. اسی وجہ سے یہ اصولیین اس بات کو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عمل، وہ قول جو شریعت کی حیثیت رکھتا ہے اس کو سنت کہتے ہیں. اور ویسے تو بہت ہی کم ایسے اقوال یا اعمال ملیں گے جو شریعت کی حیثیت نہیں رکھتے.
اکثر اقوال اور اکثر اعمال وہ ملیں گے جو شریعت کی حیثیت رکھتے ہیں۔ تیسری چیز سیرت کی تاریخ۔ آئیے اب جو اہم عنوان ہے وہ ہے سیرت کی تاریخ۔ سیرت لغوی اعتبار سے اور معنوی اعتبار سے چلنے کی رفتار اور انداز میں عربی کو کہتے ہیں۔ سارا یسیر و عربی زبان کا لفظ ہے چلنا۔ سیرت کے لغوی اور لفظی معنی ہوتے ہیں چلنے کا طریقہ، زندگی گزارنے کا اسلوب اور انداز۔ یہ سیرت کی لغوی تعریف ہوتی ہے۔ اور سیرت کی جو معنوی تعریف ہے، سیرت کا لفظ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ مخصوص ہو گئے۔ اب یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ میری سیرت دیکھو، میری سیرت دیکھو تو اس میں کیریکٹر صرف مراد ہوتا ہے کہ بھائی اس کا سیرت و کردار کیسا ہے، کیریکٹر مراد ہوتا ہے، پوری لائف سٹائل اور بایوگرافی مراد اس سے نہیں ہوا کرتی۔ سیرت کہا جائے تو صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور زندگی مراد ہوتی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ دنیا میں بولی جانے والی تمام زبانوں میں جتنی بھی کتابیں آپ کو ملیں گی سب سیرت کے نام سے ملیں گی، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا تذکرہ ہو۔ اب ایک چیز اور سمجھتے ہوئے آگے بڑھیں، حدیث، سنت اور سیرت میں کیا فرق ہوتا ہے؟ حدیث اور سیرت اور سنت میں فرق اس طور سے سمجھا جا سکتا ہے کہ حدیث میں اصل بحث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال اور تقریرات، جیسا کہ تقریر کی وضاحت کی کہ آپ کے سامنے ایک عمل انجام دیا گیا اور آپ نے اس کو منع نہیں فرمایا، اس کی تائید کی یا منع نہیں فرمایا، تو اس کو بھی حدیث میں شامل کر لیا جاتا ہے۔ تو حدیث میں جو بحث ہوتی ہے انہی چیزوں سے ہوتی ہے۔ اور ذات اور شمائل، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کیسے گزارتے تھے، آپ کی عادتیں کیسی تھیں، آپ کے احوال کیسے تھے، یہ بحث حدیث کی کتابوں میں ضمناً آتے ہیں۔ تو حدیث کی کتابیں اس انداز سے مرتب کی جاتی ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے ہدایت دی، آپ نے کسی کام کو انجام دیا اور صحابی نے اسے دیکھ کر کے آگے کوٹ کیا، جیسے ہم لوگ عام طور پر پڑھا کرتے ہیں عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس طرح سے کہ انہوں نے بیان کیا ہے کہ میں نے سنا ہے، میں نے سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے تھے۔ بعض روایتیں ایسی ہوتی ہیں کہ میں نے دیکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کر رہے تھے۔ بعض روایتیں ایسی ہوتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ہم یہ عمل کر رہے تھے اور وحی نازل ہو رہی تھی مگر اس عمل کو منع نہیں کیا گیا۔ تو حدیث کی کتابوں میں یہ باتیں زیادہ ہوتی ہیں۔ اور سیرت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیہ مبارک کیسا تھا، آپ نے مکی زندگی کیسے گزاری، آپ نے مدنی زندگی کیسے گزاری، آپ کے ازواج کا کیا معاملہ تھا، آپ کے غزوات کا کیا معاملہ تھا، یہ باتیں سمجھ لیجئے کہ ایک اپینڈکس کے طور پر، زمینے کے طور پر بیان ہوتی ہے۔ جبکہ سیرت کا جب مفہوم آتا ہے اور سیرت کے اوپر جب بات کی جاتی ہے تو سیرت میں اصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سٹائل، مکی زندگی سے، نبوت سے پہلے کیا آپ کے عادات اور معاملات تھے، نبوت کے بعد کیا ہوئے، مکی زندگی کیسی تھی، مدنی زندگی کیسی تھی، اس پر زیادہ بحث ہوتی۔ پھر اقوال اور حدیثیں اور آپ کے جو باتیں آپ نے ارشاد فرمائی ہیں یہ بحثیں ضمناً آتی ہیں۔ یہ آپ کو سیرت اور حدیث کی کتابوں میں فرق محسوس ہوگا۔ اب اس بات کے بعد مطالعہ سیرت کی اہمیت کیا ہے جس کو ہمیں سمجھنا ہے اور ہمیں جاننا ہے۔ جیسا کہ تمہید میں یہ بات کہہ دی گئی کہ ہماری پوری شریعت نبی کی زندگی سے ہو کر کے گزرتی ہے۔ اگر ان کی زندگی سے ہٹ کر کے ہم نے شریعت تلاشی تو کہیں نہ کہیں غلطی کا شکار ہو جائیں گے اور قرآن کی بہت ساری آیتیں بھی ہمیں سمجھ میں نہیں آئیں گی اور قرآن کے بہت سارے احکامات پر بھی ہم عمل نہیں کر پائیں گے۔ قرآن میں نمازوں کا تذکرہ ہے مگر کس وقت کون سی نماز کتنی رکعت پڑھی جائے یہ تذکرہ آپ کو اور ہمیں سیرت میں ملے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ملے گا۔ نماز میں وضو کا تذکرہ ہے مگر وضو کیسے بنایا جائے یہ تذکرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ملے گا۔ قرآن میں زکوٰۃ کا تذکرہ، روزے کا تذکرہ، یہ تمام چیزوں کا تذکرہ ملے گا مگر اس کی تفصیلات سب کی سب ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ملیں گے۔ اسی لیے سیرت کے مطالعے کے بارے میں بعض بزرگوں نے یہاں تک لکھا ہے جس میں علامہ ابن قیم کا نام بہت آتا ہے کہ سیرت کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے۔ انہوں نے اس پس منظر میں یہ لفظ استعمال کیا ہے کہ جب انسان کسی کو جانتا ہے اچھی طرح تو ہی اچھی طرح عمل کر پاتا ہے۔
کسی کے بارے میں سن کر کے اتنا عمل نہیں کرتا. اسی لیے آپ ایک بات غور کیجئے جو پچھلے سیشن میں بھی بات آئی تھی تفصیل کے ساتھ، کہ حدیث کو جاننے کے واسطے کیوں جرح و تعدیل کا فن ایجاد کیا گیا. چھاننا پھٹکنا جاننا کہ جو بیان کر رہا ہے پہلے اس کی زندگی جانا جاتا ہے. حدیث ایسی کتابوں میں لے کے نہیں لکھ لی گئی، بلکہ جس نے بیان کیا اس کو دیکھا گیا کہ تم نے یہ بات بیان کی ہے، کس سے سنی تم نے، تم بیان کر رہے تو اس کا تمہارا پس منظر کیا ہے. اب کسی نے مثال کے طور پر کہہ دیا کہ میں نے اب اس زمانے میں 2020 میں بیٹھا ہوا کوئی شخص کہہ دیا کہ میں نے امام بخاری سے سنا ہے، تو سوال ہوگا امام بخاری سے کہاں سے سنا بھائی آپ نے؟ امام بخاری کا زمانہ کوئی اور تمہارا زمانہ کوئی اور. جیسے وہ بڑی مثال ہو گئی. چھوٹی سی مثال سمجھ لیجئے کہ کوئی شخص سعودی عرب میں رہنے والا جس نے کبھی ہندوستان نہیں دیکھا، موبائل کا استعمال نہیں کیا، اس شخص کے بارے میں کوئی شخص کہتے میں نے اس سے سنا ہے، تو سب سے پہلے سوال ہوگا کہ آپ نے کس ذریعے سے سنا ہے؟ نہیں، میں نے براہ راست سنا ہے. بھائی آپ وہاں گئے نہیں گئے؟ آپ نے موبائل کا استعمال کیا نہیں استعمال کیا؟ آپ نے ملاقات کی نہیں ملاقات کی؟ یہ ساری جرح و تعدیل لائی جاتی ہے. پھر یہ ثابت ہو جانے کے بعد آپ جو بیان کر رہے ہیں پتا ہوگا کہ یہ شخص کبھی جھوٹ بولتا ہے یا نہیں بولتا ہے، یہ لین دین میں اس کا معاملہ کیا ہے، دھوکہ دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے، گھر میں اس کا معاملہ کیا ہے. یہ سب چیز دیکھنے کے بعد سے حدیث کو لیا گیا ہے، کیونکہ پوری شریعت کو محفوظ رکھنا اللہ کو مقصود تھا اور اللہ نے اپنے بندوں سے کام کرایا. تو اسی طرح سے سیرت کا بھی معاملہ ہے کہ سیرت کو جب انسان جانتا ہے تب اس کو پتا چلے گا کہ اس کی 40 سال کی پہلے کی زندگی کیسے گزرنی چاہیے، 40 سال کے بعد شادی کے بعد کی زندگی کیسے گزرنی چاہیے، نبی نے اپنی ازواج کے ساتھ کیا معاملہ کیا، اس سیرت سے پتا چلے گا ہمیں. جب رنج و علم کا ماحول تھا، مسلمان لٹے پیٹے ہوئے تھے، ایسے عالم میں حضور نے بندگی کی طرف مسلمانوں کو، اپنے اللہ کے بندوں کو کیسے لگایا، یہ سب سیرت سے ہمیں پتا چلتا ہے. اور سعادت دارین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی رہنمائی اور ہدایت پر ہے. لہذا جو شخص سعادت کا طالب ہو، نجات کا خواہش مند ہو، وہ آپ کی لائی ہوئی ہدایت اور آپ کی سیرت اور آپ کے معاملات کو سے آگاہ ہونا اسے ضروری ہے، اسے جاننا ضروری ہے. اب سیرت کے لیے جب جاننا ہمیں ہے تو سیرت کو کس انداز سے ہم سیکھیں اور کس انداز سے ہم جانیں. تو سیرت کو بھی جاننے کے لیے پہلے تو قرآن پڑھنا پڑتا ہے. یہ قرآن پڑھے بغیر سیرت کی اہمیت ہمیں نہیں پتہ چل سکتی. کیسے؟ کیونکہ قرآن میں آپ دیکھیں کہ قرآن نازل تو ہوا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو پہلے مخاطب تو آپ ہی تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اس محبت سے نازل فرمایا کہ سوائے چند جگہوں پر اللہ کے نبی کا براہ راست نام بھی نہیں لیا. اور جس سے محبت ہوتی ہے، جن سے انسان مخاطب ہوتا ہے، اور لینگویج کا رول بھی اصول بھی ہے کہ بار بار ناؤن کا لفظ استعمال نہیں ہوتا ہے، پروناؤن میں بات کی جاتی ہے، ضمیر میں بات کی جاتی ہے. اسی لیے وہ لوگ ناکام ہو گئے جنہوں نے یہ اعتراض کیا کہ قرآن میں تو حضرت موسیٰ کا تذکرہ زیادہ ہے محمد سے، کیا بات ہے؟ تو جانکار لوگ، اس بات سے واقف لوگ اس بات کو پہنچاتے کہ جس سے گفتگو کی جاتی ہے، جس سے مخاطب ہوا جاتا ہے، بار بار اس کا نام لینا لینگویج کے خلاف ہوتا ہے. اب کسی کے بارے میں بات یہ ہے، کسی کے بارے میں ہے کہ بھائی زید نے دکان کھولی، اور زید نے دکان کھولی تو آدمی انسان کہتا ہے زید کا لفظ استعمال کر لیا اس نے. زید نے دکان کھولی اور اس نے اپنی دکان میں یہ سامان رکھا اور وہ فلاں جگہ سے سامان اٹھاتا ہے اور اس کا بزنس کرنے کا طریقہ یہ ہے، یہ وہ اس کے ذریعے سے ہر شخص سمجھ جاتا ہے کہ زید کی بات ہو رہی ہے. لیکن کوئی شخص کہے کہ یہ غلط ہے اور کہے زید نے دکان کھولی، زید صبح دکان کھولتا ہے، زید فلاں جگہ سامان، تو دماغ خراب ہو جاتا ہے کہ بھائی کیا بات ہے، یہ لینگویج بھاری پڑ جاتی ہے. تو آپ یہ دیکھیں، ایک تو محبت کا بھی تقاضا ہوتا ہے کہ بار بار نام نہ لیا جائے، لینگویج کا بھی تقاضا ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں جو مخاطب فرمایا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست جگہ جگہ ضمیروں کے ذریعے سے مخاطب فرمایا ہے، اور جہاں ضرورت پڑی آپ نے اللہ نے نام استعمال کیا ہے. تو اللہ کے رسول کی سیرت کو سمجھنے کے لیے قرآن پڑھا جائے تو قرآن ہی ہمیں بتاتا ہے کہ کیا تمہیں کرنا ہے. ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو دے رہے ہیں لے لو، جس سے منع کر رہے ہیں رک جاؤ. قرآن ہی ہمیں بتاتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اللہ کی بات جس نے مانی، اللہ کے رسول کی بات جس نے مانی، اطاعت کی، وہ کامیاب ہو گیا بڑی کامیابی سے. قُلْ أَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، کہہ دیجئے، نبی سے ہی کہا کہ اللہ کی بات کو مانو اور اللہ کے رسول کی بات کو مانو. تو قرآن سب سے پہلی
सबसे पहला माखज है। उसी से हमें पता चलता है कि सीरत की अहमियत क्या है और सीरत को कितना मुताला करना चाहिए। और फिर ये बात बहुत मशहूर है, सैयदा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मंसूब और किताबों में भी ये मौजूद है कि आपसे पूछा गया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक को वाज़े कीजिए, तो आपने इरशाद फरमाया काना खुलुक़ुहु अल कुरान, कि आपका अखलाक कुरान था, यानी आपके अखलाक को, आपके किरदार को, आपकी ज़रूरत को, आपके फरीज़े को और आपने जो किरदार अंजाम दिया उसको जानना है तो आप कुरान पढ़ें। तो पहला माखज तो ये है कि हम कुरान पढ़ें। दूसरा ये है कि हदीस पढ़ें जिसकी हिफाजत लाखों लोगों से अल्लाह तबारक व तआला ने कराई, जैसा कि अभी तज़किरा हुआ अस्माउर रिजाल और जरह व तादील के नाम से। तो हदीस में जो बातें इरशाद फरमाई गई हैं उस हदीस को पढ़ते वक्त में, जैसा कि अभी बात आई कि बराह रास्त इंसान समझ सके, तो जब हदीस लेके बैठता है तो हदीस में दो चीजें इंसान पढ़ता है। पहला तो ये है कि इसमें क्या बात कही गई है, दूसरा ये भी देखता है कि ये बात कब कही गई है, इसके मुकाबले में दूसरी बात कही गई या नहीं कही गई। जिस तरह से कुरान में शान नुज़ूल की अहमियत होती है, इसी तरह से हदीस में भी शान वुरूद की अहमियत होती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसके लिए क्या कहा। अब आप गौर कीजिए, हदीस के ज़ख़ीरे जब पढ़ेंगे तो आपको कहीं मिलेगा अय्युल ईमान अफदल, कौन सा ईमान सबसे ज्यादा अफजल है, तो कहीं पर मिलेगा कि भूखों को खाना खिलाना, कहीं पर मिलेगा माँ बाप की खिदमत करना, कहीं पर मिलेगा नमाज के बारे में, कहीं मिलेगा किसी और चीज के बारे में। तो आम इंसान ये सोचे कि फिर अफजल क्या है, उसके वास्ते शान वुरूद देखना पड़ता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सामने वाले के जमाने और साइकोलॉजी के एतबार से आपने बात की, देखा कि ये इस चीज में स्ट्रांग है, ये चीज उसकी कमजोर पड़ रही है, तो उसके लिए ये अफजल है। इस मामले में ये बहुत अफजल है कि जिक्र इबादत और तमाम चीजों में बेहतर है, मगर सुलूक में बेहतर नहीं है, तो लो उसके लिए ईमान का पीक पॉइंट वो है। तो हदीस पढ़ने से हमें पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस अंदाज से हमें रहनुमाई दी है, किस अंदाज से हमें हिदायत दी है। आगे के सेशन में एक दो सेशन इसके भी लाए जाएंगे कि हदीस ने साइकोलॉजी के एतबार से किस तरह बात की। हम यहां वो बैठे हुए हैं कि किस अंदाज से रसूल की हिदायत मेरे लिए है, सामने जो बैठा हुआ है उसके लिए क्या है, घर में है उसके लिए क्या है, बाजार में क्या है। शख्स एक है मगर हिदायत उसकी तब्दीली के एतबार से बदलती जा रही है, यह हदीस से हमें पता चलता है। अब इसके वास्ते जो चीज हमें सीरत को समझने के लिए जानना है, वो सबसे अहम तो ये है कि हदीसों में, जैसा कि बताया गया कि हदीसों में तो ज्यादातर आपके गुफ्तगू से बहस की गई है, लेकिन हदीसों की किताबों में कहीं ना कहीं एक चैप्टर, एक बाब, एक हिस्सा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत के उन्वान से भी है। खास तौर पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरतों से जो जुड़ा हुआ हिस्सा है वो बड़ा अहम है, वो पढ़ना चाहिए। इमाम बुखारी के पास भी है किताबुल मगाज़ी खास तौर पर, और बहुत अहम हिस्सा है, उससे आपकी जिंदगी और तारीख और अरबों का मिजाज और रवाज पर बहुत अच्छी रोशनी पड़ती है। उसकी जो तशरीहात लिखी गई हैं, फतहुल बारी है या उम्दतुल कारी है, बड़ी बड़ी जो बुखारी की शरहें लिखी गई हैं, उनके तर्जुमे भी बहुत सारे आ चुके हैं, वो पढ़े जाए तो हमें बहुत पता चलता है कि किस अंदाज से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी थी। इसी तरह से और भी कुछ किताबों का यहाँ पर तस्करा है, जैसे नबूवत के जो दलाइल है कि आपने नबवी काम जो आपने अंजाम दिया है वो किस अंदाज से अंजाम दिया है, और तहजीबी तौर पर कैसे दुनिया को एक आखिरी नबी की जरूरत थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद सारी दुनिया के लिए किस अंदाज से है, और आप सारी दुनिया और सारी इंसानियत के लिए कैसे नबी हैं। इस उन्वान पर जो किताबें हैं वो अभी अबू नुआइम की जो किताब है दलाइलुन नबुव्वा बड़ी मशहूर है इस बारे में, और इलामुन नबुव्वा मावर्दी की बहुत मशहूर है। फिर कुतुबुश शमाइल, बात जब लफ्ज इस्तेमाल होता है, एक काम तो जिंदगी में हमें एक जरूर करना चाहिए, शमाइल वाली किताब एक या दो मरतबा जरूर पढ़ना चाहिए। बल्कि ये उन्वान इतना अहम है, बास बुजुर्गों ने तो इसको अपना तरीका बना लिया और इतना पढ़ा कि उसके असरात रूह से निकल करके जिस्म पर होने लगे, रूह से निकल करके जिस्म पर होने लगे। शमाइल का क्या मतलब? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिंदगी के आदात और अतवार, आदाब, आप खाना कैसे खाते थे, आप चलते कैसे थे, आप बैतुल खला में कैसे दाखिल होते थे, आप कैसे सोते थे, आपके बाल कैसे थे, आपके दांत कैसे थे, आपकी नाक कैसी थी। ये जो पेन पिक्चर है, कलमी जो तस्वीर है, ये शमाइल कही जाती है। और इस शमाइल को
اگر ہم پڑھیں تو واقعی ایک تو نبی کا تذکرہ، رحمت و برکت ملتی ہے. جب انسان جو لٹریچر پڑھتا ہے اس کا اثر اس کے اوپر ہوتا ہے، یہ بات سائیکولوجیکل فیکٹ ہے. تو ہم اگر سوتے وقت میں یہ مزاج بنا لیں کہ ایک چیپٹر اگر پڑھ کر کے درود پڑھ کر کے سوئیں، تو ہمارے بزرگوں کا اساتذہ کا کہنا ہے کہ زیارت سے بھی مشرف ہوتا ہے وہ انسان، اور بسا اوقات اس کی روح کی تازگی کے ساتھ ساتھ اس کے جسم پر اثر ہونے لگتا ہے، اس کو احساس ہونے لگتا ہے یہاں تک کہ حضور کے جو پتلے سے بال کی لکیر یہاں سے یہاں تک کی تھی وہ تک آ جاتی ہے، دانتوں کے درمیان خلا پیدا ہو جاتا ہے اور عادات پیدا ہونے لگتے ہیں، وہ انداز بولنے لگتا ہے انسان. تو کتاب الشمائل ہمیں ضرور پڑھنا چاہیے، ایک جو مرتبہ ضرور پڑھنا چاہیے. ترمذی میں شمائل ترمذی ایک بہت اہم چیپٹر ہے، سب سے مشہور ہے، اردو میں بھی، اب اس کا ٹرانسلیشن انگلش میں بھی کئی زبانوں میں بھی آ چکے ہیں. شمائل ترمذی سے ہی سارے لوگ چیزیں لیا کرتے ہیں، اسی سے آداب کی کتابیں لکھی جاتی ہیں. تو شمائل اور ابن کثیر کی بھی ہے، لیکن علامہ ترمذی کی بہت زیادہ مشہور ہے. ایک نہ ایک مرتبہ ہمیں شمائل پڑھنا چاہیے، بلکہ اگر بچوں پر قابو ہو، گھر والوں پر قابو ہو، نظام پہ قابو ہو، تو سونے سے پہلے ایک شمائل کا چیپٹر پڑھ کر کے، سنا کر کے، پھر کھانا کھا کے سونے کے لیے اپنے جانا چاہیے. اللہ کرے کہ یہ نظام ہم لا سکیں. پھر اسی طرح سے سیرت میں اردو زبان میں جو کتابیں ہیں جن پر ہماری پہنچ ہو سکتی ہے، اس میں مختصر طریقے پر، اس میں کئی کتابوں کا نام ہے. علامہ شبلی کی کتاب کا نام ہے، علامہ قاضی سلیمان منصور پوری کا نام ہے، علامہ ابن قیم کی کتاب کا نام ہے، اسی طرح اور لوگوں کی کتاب کا نام ہے. تو اگر ہمیں مطالعہ کرنا ہے، تو اگر ہمیں بنیادی طور پر سلسلے وار سیرت کو پڑھنا ہے ایک مرتبہ ایسے ہی داستان کی طریقے سے، تو سادے انداز میں مراجع کے ساتھ یہ صفی الرحمن مبارک پوری، جن کی کتاب کا تذکرہ الرحیق المختوم کے نام سے موجود ہے، الرحیق المختوم، مولانا صفی الرحمن مبارک پوری، ان کی کتاب بڑی اہم سمجھی گئی ہے. اور اس کتاب کا مطالعہ کرے تو ایک دو نشست میں یہ کتاب ختم ہو جاتی ہے. اور اگر ہمیں حکمت اور سائنس چاہیے سیرت کی، اور سیرت سے نکال کر کے شریعت کے موضوعات پر بحث چاہیے، تو علامہ شبلی اور علامہ سید سلیمان ندوی کی جو سیرت النبی ہے، یہ بہترین اردو کی کتابوں میں اب تک شمار کی گئی ہے، اور آج تک اس کے مقابل کی کتاب نہیں لکھی گئی. شروع کی جو 2 جلدیں ہیں جن میں علامہ شبلی کا زیادہ کام ہے، اس میں آپ کو سیرت کا سلسلہ ملے گا. بعد کی 3 جلدوں کے اندر آپ کو شریعت کی حکمتیں ملیں گی، روزہ کیوں، نماز کیوں، زکوٰۃ کیوں، اس کا جواب ملے گا. اور جس کو اردو آتی ہو اور اس عنوان پر تشفی بخش کچھ کام کرنا چاہتا ہو، تو اسے چاہیے کہ سیرت النبی کا مطالعہ وہ کرے. اسی طرح سے علامہ قاضی سلیمان منصور پوری کی جو رحمت للعالمین ہے، یہ اتنے اہم انداز سے لکھی گئی ہے کہ بعد کی سیرت کی کتابوں، اکثر کتابوں میں ان کا حوالہ ملتا ہے. پھر اسی طرح جیسا کہ پچھلی مرتبہ بھی تذکرہ ہوا تھا کہ فرانس سے جو معاملہ ہوا، تو فرانس میں ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کی زندگی گزری، اور اکثر ان کے کام فرانسیسی زبان میں، بعد میں انگلش میں بھی ترجمہ ہوا ان کی کتابوں کا، اردو میں بھی آنے لگے ہیں. تو فرانسیسی زبان میں انہوں نے دی پروفٹ آف اسلام کے نام سے کتاب لکھی تھی. دی پروفٹ آف اسلام کتاب انگلش میں بھی آ چکی ہے، اور اردو میں بھی پیغمبر اسلام کے نام سے ترجمہ ہوا ہے. بہترین انداز سے ہے، اور اس کو چیپٹر کر کے، چھوٹے چھوٹے چیپٹر کے اندر ہے. اس کو پڑھنے سے ہمیں سیرت کی جو اہمیت ہے اور اس کی جو حکمت وزڈم ہے وہ سمجھ میں آتی. بلکہ ابھی کچھ دنوں پہلے ایک ترجمے پر اور نظر پڑی. فتح اللہ گولن صاحب جو ترکی کے میں ایک زمانے میں بڑے محرک رہ چکے ہیں، بعد میں ان کی شخصیت کے بارے میں عجیب باتیں آنے لگی، واللہ اعلم، لیکن ان کی کتاب نور سرمدی کے نام سے 2 جلدوں میں اردو میں بھی آ گئی. نور سرمدی کتاب میں یعنی سمجھ لیجئے کہ جو اعتراضات سنت اور سیرت پر ہوتے ہیں اس کے بہترین جوابات اس کے اندر. یہ سب کتابیں ہمیں پڑھنی چاہیے. اسی طرح سے مولانا علی میاں کی جو کتاب نبی رحمت ہے، وہ دعوتی عنوان پر ہے. اس کا پہلا باب پڑھیں، چیپٹر پڑھیں، تو اس سے اندازہ ہوگا کہ نبی کی شخصیت کس انداز سے داعی تھی، دعوتی تھی، اور ہم کیسے اس کے اندر ڈھال سکتے ہیں اپنے آپ کو. مولانا ابوالکلام آزاد کے بھی بعض خطبات اس کے اندر ہیں، اور الحمدللہ آپ انشاءاللہ دعا کریں. یہ انگلش زبان میں عنقریب یہ میسور سے ہی آنے والی ہے. اس کو علامہ مولانا ابوالکلام آزاد کی جو کتاب ہے وہ نبی رحمت، رسول رحمت کے نام سے، رسول رحمت کے نام سے، بلکہ اس کے اندر غلام رسول مہر نے اس کو مکمل کیا ہے. بعض جگہ ان کی تعلیقات بھی ہیں، اور آپ جانتے ہیں غلام رسول مہر صاحب بھی بڑے مورخین اور بڑے
बुजुर्गों में उनका भी शुमार होता है, उनके भी कलम बहुत बड़ा है। तो बड़ी ज़ख़ीन किताब, और अल्लाह ताला ने ये काम दिया है हमारे उस्ताद जनाब प्रोफेसर बी शेख अली साहब से, तर्जुमा पूरा हो गया अंग्रेजी में। वो किताब आ जाएगी तो यकीनन एक तो अल्लाह मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का कलम और तहकीक और फिर गुलाम रसूल की तहकीक, ये मिल करके बेहतरीन किताब है। दुआ करें कि जल्द अज जल्द ये शाये हो जाए। तो ये किताबें हैं जो बहुत अहम है, जो मर्जा की हैसियत रखती हैं। असफ़ुस सैर के नाम से भी है और इसी तरह सीरत मुस्तफ़ा के नाम से भी है, और भी किताबें हैं, लेकिन उर्दू में ये ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताबें हैं और बड़ी अहम किताबें हैं। इन किताबों में से एक न एक किताब हमारे मुताले में रहना चाहिए। हमारी ज़िंदगी जिस अंदाज की है, अगर हम रब की पसंदीदा ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो हमें दिन में 2 काम अपने फ़राइज़ और अपने वाजिबात के साथ साथ ज़रूर करना चाहिए। पहला काम तो ये कि कुरान की तिलावत के साथ साथ एक आयत को कम से कम समझने, तर्जुमे के साथ पढ़ने और समझने का मौका हमारे पास होना चाहिए। कोई दिन ऐसा ना गुजरे कि एक आयत पर गौर ना हो। दूसरा काम कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक जिंदगी के एक हिस्से पर गौर फिक्र और उसको अपनी जिंदगी में लाने का, अपनी जिंदगी में कॉपी किस तरह से किया जाए, सुन्नत के मुताबिक जिंदगी कैसे गुजारी जाए, ये अमल जब हम में से हर फर्द करने लगेगा तो उसका असर माशरे पर पड़ेगा, और माशरे का असर जब होता है खुद ब खुद माशरा सुधरता चला जाता है। लॉन्ग प्रोसीजर है, और अब नहीं किया गया तो आने वाले हमारे बच्चे भूल जाएंगे, और जो बात पहले कही गई थी उसी पर अपनी बात को ख़त्म भी करते हैं कि आज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी हो रही है, हमें तकलीफ हो रही है। अगर हमने ये किरदार अंजाम नहीं दिया कि पढ़ करके बच्चों तक नहीं पहुंचाया तो उनको कोई तकलीफ नहीं होगी। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सीरत और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, और हम सबको सीरत समझने की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के छोटे छोटे पहलू जिनको लोग समझते नहीं और ना समझी की बुनियाद पर गलतफहमियों का शिकार होते हैं, वो लाने की कोशिश की जाएगी। अल्लाह ताला हम सबको नबी के इश्क के तकाज़े के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।